اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے اللہ کے ایک ولی، اس کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور خالص نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اور دل کے اندر کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہ ہو، اگر آج آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے میرے اللہ، ہمیں ان کے راستے پر چلا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ تو ان میں سے سب سے پہلے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ انعام جن لوگوں پر ہوئے وہ 4 طبقے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور تیسرے نمبر پر صدیق، اور چوتھے نمبر پر صالحین۔ یہ اللہ پاک نے ان 4 لوگوں پر اپنے مخصوص انعامات کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے ولی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ نبیوں پر معجزات اللہ کی جانب سے آتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں پر اللہ کی جانب سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس دور کے اندر میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ایک ایسا اللہ کا ولی جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر اور روضہ رسول کے اوپر جو ہے اس کی حاضری میں گزارا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی موت بھی اسی جگہ پر آئی جہاں پر 10,000 صحابہ اکرام دفن ہے، جنت البقیع میں، اور وہ بھی اللہ کا ولی اسی جگہ پر دفن ہے۔ تو ہمارے بھائی، انہوں نے ان سے خاص ملاقات کے دوران یہ وظیفہ لیا ہے، اور اس وظیفے کی اتنی طاقت اور برکت ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے صفاتی نام، لطیف، یا لطیف ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جلال، بڑی طاقت اور بڑی اس کے اندر رحمت اور برکت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آپ یہ سوچیں کہ زندگی کا اکثر حصہ جب اللہ کے گھر گزرتا ہے، جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے روضے پر گزرتا ہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس کو یہ چند لمحے زندگی کے ملے ہیں، اور وہ زندگی کے لمحے اللہ کے گھر میں گزار کر اس زندگی سے چلا گیا، اس دنیا سے، اور وہ اس دنیا سے جتنی زندگی اللہ نے اس کو دی روضہ رسول پر درود پڑھتے ہوئے چلا گیا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ آپ دنیا میں دیکھ لو کہ ہر انسان کوئی شراب کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہا ہے، کوئی عاشق معشوقی کی زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی پیسوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوٹھیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ہماری عارضی زندگی ہے اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے، تو آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی یہ دنیا کے لوازمات، میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ وقتی ہے، اس دنیا کی لذت کے لیے ہے۔ اور اکثر لوگوں کی تو پوزیشن یہ بن چکی ہے کہ وہ دنیا کے رہ چکے ہیں، ان کو اللہ بھول گیا ہے، ان کو قبر بھول گئی ہے، آخرت وہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے، ان کے سامنے میں نے جانا ہے، تو اس کس منہ سے میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کرتے لوگ، بس اس دنیا کے شغل میں لگے ہوئے ہیں، اس دنیا کی مصروفیات میں ہیں، ان کو نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا رسول یاد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو،
ہم سب مل کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا میرے اللہ میری امت کو میرے نبی کی امت کو راہ ہدایت پر لے کر آ جا۔ اے میرے اللہ جن گھروں کے اندر دین ختم ہو چکا ہے وہاں دین آ جائے، جن گھروں کے اندر میرے نبی کا بھیجا ہوا قرآن جو اللہ کی جانب سے آیا تھا میرے نبی کے پاس، وہ اپنے غلاف کے اندر اس نے بند کر کے لوگوں نے ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم سب مل کر یہ دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن اصل معاملہ اللہ کے پاس ہے اور ان لوگوں کے پاس ہے جو دنیا دار بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں، یہ چند لمحے باقی ہیں، کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تم نے بڑھاپے میں مرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ تم نے بیمار ہو کر مرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ بنے گا تو تب آپ بیمار ہوں گے۔ اللہ پاک جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے وہ اپنے پاس آپ کو بلا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آپ اپنی موت کے بھی خود ذمہ دار نہ ہوں، اپنا خود فیصلہ بھی نہیں کر سکتے موت اور زندگی کا، تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیں کہ ہمارا کھانا پینا، رہنا بہنا، سونا، ہمارا چلنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اپنے محمد مصطفیٰ کی جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس طرح ہمیں گزارنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، آگے چلنے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے میں نئے لوگوں سے التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد اللہ کا یہ نام یا لطیف ہو، یہ آپ نے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر روپوں کی ضرورت ہے تو روپے مانگو، گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی مانگو، کوٹھی کی ضرورت ہے تو کوٹھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور رحیم اور کریم ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کا رخ اللہ کی جانب ہونا چاہیے، آپ کا سونا میرے نبی کے سونے کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا کھانا پینا، رہنا بہنا سب کچھ میرے نبی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، صحابہ بھی امیر تھے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کوئی جرم نہیں ہے، تاکہ ہمارے پاس پیسے ہوں اور ہم بھی غریبوں کی خدمت کر سکیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے سامنے اس وظیفے کو کر کے، یہ اللہ کا ولی اور ان کا ازمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، اس کو آزما کر دیکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔